نالجبل ہیں، یا جان پادینی صاحب صاحب کتاب، اور معزز حاضرین عزیز بھائیو اور بہن، السلام علیکم. آئی ول ٹرائی ٹو کیپ ٹو مائی بریف جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، اور آئی ول ٹرائی ٹو ریمین بریف. میں کچھ اس حوالے سے کہ یار جان صاحب کی کتاب میرے لیے بھی انسپریشن کا ذریعہ بنی، کیونکہ میں جب گوادر میں اپنا فیلڈ ورک کرنے گیا تھا تو میرے ذہن میں گوادر کا تصور، یعنی میرے ذہن میں سے عامر رانا صاحب نے بتایا کہ یعنی اسٹیٹ ورسز بلوچ یا اس طرح کا کوئی میرے ذہن میں تھا، جو کسی حد تک درست بھی. لیکن جب میں گوادر شہر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک لیئرڈ سٹی ہے، اس شہر کی تہیں ہیں، اور وہاں پہ کھوجا برادری کے بھی لوگ ہیں، وہاں پہ ماضی میں ہندو برادری کے لوگ بھی تھے، اور سو اٹس in terms of its architecture, the old town looks somewhat more Arab than it does look Baloch. Of course the Baloch element is there. تو اینڈ وہ اس کی وجہ سے میرا انٹرسٹ، اور کچھ یار جان صاحب کی جو ہے نا کے ساتھ جو گفتگو اور جو ان کی رائٹنگس تھیں، تو میں آئی اینڈیڈ اپ ایونچولی وزٹنگ تنزانیہ، وزٹنگ زنزبار، اینڈ ٹاکنگ ٹو سم ادر پیپل دیئر. تو یہ یعنی تو آئی ایم پرسنلی تھینکفل ٹو ہیم فار پوائنٹنگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو اس حوالے سے اب عمان جو کامن جو مشترک حصہ ہے بلوچوں میں اور ایسٹ افریقہ میں، وہ ہے مسقط، عمان، کیونکہ دیٹ واز دا لنک دیٹ کنیکٹڈ دیز ٹو سورٹ آف ڈسٹنٹ پاپولیشنز ان سم وے. تو اس میں کچھ تاریخی حوالے سے کچھ ہمارے یہاں اغلاط ہیں، تو ان کی درستگی یا ایٹ لیسٹ ان کو اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے کہ بلوچوں کی مسقط جو ہے میں ملٹری اور دوسرے اس کے لیے جانے کی روایت البوسعیدی ڈائنسٹی سے، یعنی جو البوسعیدی سلطان ہیں، ہاؤس آف البوسعید ہے، ان سے پہلے شروع ہو چکی تھی. تو ان سے پہلے جو یاروبائی ڈائنسٹی تھی، الیاروبی جو تھے، ان کے دور سے بلوچوں کو ایز اے ملٹری ٹروپس وہاں پہ استعمال. اور انفیکٹ جو پہلی کیمپین جو گئی تھی، شہداد بلوچ والی کیمپین بعد میں ہوئی تھی، اس سے پہلے 1600 I may be mistaken by some years، لیکن 1652 میں جو ہے یاروبی سلطان کے دور اقتدار میں مرزوئی عرب اور بلوچ جو ہے پہلی دفعہ انہوں نے جا کر مومباسا پہ حملہ کیا تھا، اور پرتگیز کو وہاں سے نکال باہر کیا تھا. اور جیسے ہمارے مقررین نے بتایا کہ یہ جو ہے اس کا حصہ تھا اس اوورال اسٹریٹجی کا، جس میں کہ مقامی ٹرائبس جو افریقہ میں بلوچ ساحل میں، ہمارے یہاں ملجیند کی مثال ہے جو پرتگیزیوں سے لڑے تھے، تو وہ پرتگیزی جو سامراج ہے، پرتگیزی جو استبداد ہے، جو کہ انگریزی استبداد سے زیادہ ظالم تھی، لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ. تو وہ اس کو انہوں نے نکال باہر کیا. تو یہ اس کا یعنی ایک پس منظر ہے. تو یہ 17ویں صدی میں یعنی ہوا. دوسرا جو عامر رانا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں اور اس کو میں کہنا چاہوں گا کہ کلونیلزم کا ایک جو پرابلم یہ تھا ہمارے بلوچ اس کے ساتھ، کہ انہوں نے بلوچوں کو ایز اے سیویج ڈپکٹ کیا. یہ بلوچ وہ آدمی ہے جو وہ بڑے بڑے کپڑے پہنتا ہے اور ایک پگڑ باندھتا ہے، اور تو اٹس اے کائنڈ آف ڈپکشن آف واٹ وی کال اے نوبل سیویج. A noble savage but a savage nonetheless. تو اس ڈسکورس کا اثر یہ کہ آج تک ہمارے جو لکھاری ہیں پاکستان کے جو کہ وہ جب گوادر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ماہی گیروں کا گاؤں ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ایک تاریخی بندرگاہ ہے. مطلب آپ کے آنے سے پہلے بھی تو پرتگیز کے لیے بھی ایک ہاربر تھا. اومانیز جو ہے وہ انہوں نے پھر اس کو سبسیکوینٹلی یوز کیا. تو یہ کوئی فشنگ ولیج، اٹ واز ناٹ اے فشنگ ولیج، اٹ واز این امپورٹنٹ ہاربر. اٹ واز دس کنیکٹنگ لنک between East Africa, between ports like Zanzibar, Mombasa, Muscat, and onwards to Gujarat. تو یہ چیز جو ہے کہ یہ بلوچ جو ہے وہ ٹرائبل ہوتا ہے، وہ صرف اپنی زمین تک ہی محدود ہوتا ہے، یا اس کو ہم کسی دائرے میں
مقید کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کالونیلزم کی ہمیں دی ہوئی تعلیم ہے جس سے ہمیں یعنی نکلنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف دس. دوسرا جو اس سے ایک ریلیٹڈ اسپیکٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا جو اپروچ ہے, جو رانا صاحب نے بھی اپنے اس میں خیالات میں کہا کہ پاکستانی اپروچ ٹوارڈس دا سی از کیریکٹرائزڈ بائی سی بلائنڈنس. You know, as a nation, we are blind to the sea. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سمندر بھی ایک کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہوتا ہے, اور سمندر کے ذریعے, اور یہ ایک وجہ اس کی کالونیلزم تھی, اور دوسرا اس کی وجہ جو تھی وہ ہمارا پارٹیشن کی جو ہماری لیگیسی ہے, which was very much centered around land and land borders. تو ہم نے اس کی وجہ سے سمندر کو ہماری پالیسی, ہماری تاریخ نگاری, اور اس میں کبھی وہ جگہ نہیں ملی جو اس کا ایک مقام بنتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ سارا جو ہسٹوریکل نیریٹیو ہے جو مکران کے لوگوں کا ہے, جو سندھ کے کوسٹ لائن کا ہے, جو گجرات کے لوگوں کا ہے, اور وہ جو کاسموپولیٹن کلچر ہے, ہمارے جتنے بھی پورٹ سٹیز تھے, چاہے وہ کراچی ہے, چاہے وہ ٹھٹھا تھا, چاہے وہ جو ہے پسنی ہے, ورماڑا ہے, سونمیانی ہے, گوادر ہے, دیز آر کاسموپولیٹن ٹاؤنس. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ صرف بلوچ شہر ہیں, یہاں پہ ہر اس کے رہتے ہیں. اینڈ دے بیکاز دے ور فیسنگ ٹوارڈز دس اوشن, because they had connections that across the Indian Ocean traveled all the way to Zanzibar and Mombasa and Uganda and you know all those places. تو یہ ایک دوسرا جو ہے نا ہماری جو کم علمی اور ہمارا جو کالونیائی جو چھاپ ہے اس کا تھا. تو اس کہانی کی کہ ہاؤ ڈز اٹ, what was the structure of that Indian Ocean economy or trade in which the Baloch were participating after the Portuguese exit, جو پرتگالی اس کو نکالنے کے بعد. تو وہ عمانی سلطنت تھی جس کے 3 ایلیمنٹ تھے بنیادی. ایک ایلیمنٹ عرب رول تھا, عرب ایز دا رولر اینڈ ٹریڈر. دوسرا اس کا ایلیمنٹ گجراتی مرچنٹ کلاس اینڈ فائنینسیئرس. اس میں کھوجا ٹریڈرز جو تھے وہ پیٹی مرچنٹس تھے, اسمال ٹائم مرچنٹس تھے, اور ہندو جو تھے وہ بگ فائنینسیئر تھے. سو فار انسٹنس جو سندھ کا بدنام زمانہ جو سیٹھ ناؤمل ہوت چند جس نے کراچی شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی, ہی واز ہی بلانگ ٹو دیٹ کلاس آف فائنینسیئرس, اور ان سب کے ایجنٹ اس تمام کوسٹ لائن پہ گوادر میں, پسنی میں, سونمیانی میں ہوتے تھے. تیسرا جو اس کا جو بڑا ایلیمنٹ تھا وہ بلوچ ملٹری پاور تھی. جو سلطان کی شوق ہے, دا ملٹری گلوری جو تھی وہ دیٹ واز دا بلوچ آف مکران. اور اس کا پھر آگے تعلق جو بنتا ہے وہ ہمارے گوادر کی تاریخ سے, کہ گوادر کیسے یعنی عمان کا حصہ بنا, جسے بائی دا وے بلوچوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا. It was never recognized by the Baloch, by the Kalat state or others, but because we had friendly relations تو ہم نے اپنے claim کو زیادہ forcefully press بھی نہیں کیا. تو اس میں یہ جب سلطان احمد بن سعید جو البوسیدی اس کے بانی تھے, جب یہ اقتدار میں آئے یاروبائٹس کو کرنے کے بعد, تو ان کے بعد ان کی یعنی وفات کا وقت قریب ہوا, تو ان کے بچوں میں تخت کے اوپر جو ہے جیلسی, رائیولری, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے, پرانے زمانے میں ہوتا رہا ہے وہی. تو ان کے ایک بیٹے جن کا نام سلطان بن احمد تھا, وہ ہی could not succeed, his other brother got the throne. تو وہ وہاں سے اپنے حامیوں کے ہمراہ آئے پہلے گوادر سے وہ گئے کولوا میں میر داد کریم میرواڑی کے وہ مہمان بنے تھے. اینڈ دس واز ان 1784 1784 میں. اور داد کریم میرواڑی نے ان کو دلاسا دیا کہ میں نوری نصیر خان سے آپ کے لیے کمک لے کر آؤں گا, آپ میرے ساتھ. تو وہ یہ سب مل کر, اور ان کے ساتھ نوشیروانی ٹرائب کے خاران کے جو تھے ان کے چیف بھی تھے, تو یہ نوری نصیر خان کے پاس گئے اور انہوں نے اور ان سے ریکویسٹ کی. نوری نصیر خان انتہائی دانا اور زیرک شخص تھے, وہ مسقط اور عمان کے سلطان سے دشمنی نہیں مولنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ان کو یہ وعدہ کیا کہ انہوں نے, اور آئی وانٹ ٹو کلیریفائی دیٹ, کہ انہوں نے گوادر کا پورٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا کہ گوادر کے جو پورٹ کی جو انکم ہے اس کا جو ہے آدھا حصہ آپ کا ہوگا, اور باقی آدھا حصہ گچکیوں کا ہوگا جو اس وقت مکران کے جو رولرز تھے. تو اور اس وجہ سے بلوچ اور کلات اسٹیٹ آج تک یعنی وہ
یعنی اس کو نہیں مانتے, although we are on friendly terms. And over time, پھر یہ Omani power was centralized, and Gwadar became sort of an integral part of اب اس کا ہمارے موجودہ جو ہے اس سے یہ تعلق بنتا ہے کہ کیونکہ پورچوگیز انگیج ان سلیوری, جو اٹلانٹک سلیو ٹریڈ تھی, تو ان سے جو عمانیوں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے وہ سلیو ٹریڈ بھی انہیرٹ کیا, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مکران کوسٹ میں اور سندھ کوسٹ میں یعنی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو یعنی افریقن اوریجن کی بھی ہے, اور لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے بہت سارے تعصبات بھی پائے جاتے ہیں. تو ہمیں ان تعصبات کے اگینسٹ بھی یعنی ایک ہسٹوریکل اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے اگینسٹ یعنی جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو آئی تھنک دیر آر لاٹ آف اسٹیمڈ اسپیکرز, سو آئی ول اینڈ ود دیٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت